ایک رات سلطان محمود غزنوی کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے اس کے بعد بہت سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہ آئی۔ سلطان بہت خدا ترس انسان تھے۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی انسان بھوکا ہے یا کوئی فریادی فریاد لایا ہے۔ سپاہیوں سے کہا کہ باہر جا کے دیکھیں کیا کوئی شخص موجود ہے۔ سپاہی لوٹ کے آئے تو بتایا کہ باہر کوئی نہیں ہے۔ سلطان نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی لیکن لاکھ کوشش کے باوجود ناکام رہے۔ اب کی بار سلطان نے تلوار لی اور خود باہر نکل گئے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ ایک مسجد کے دروازے پہ ایک شخص اللہ سے شکایت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا ہوا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے، محمود سو رہا ہے تو کیا ہوا، معبود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ جب سلطان نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ محمود تو ساری رات تیری تلاش میں رہا، بتا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ کا ایک درباری رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر گھس آتا ہے اور میری شریک حیات کی عصمت دری کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی تلوار کے آب سے میری شریک حیات کی عصمت میں لگے داغ نہ دھوئے تو روز قیامت میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ جب سلطان نے یہ الفاظ سنے تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غصے سے اس شخص سے پوچھا کہ کیا وہ شخص اب بھی تمہارے گھر موجود ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب تو رات گہری ہو چکی ہے، وہ جا چکا ہوگا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ سلطان نے اس کو کہا کہ اگر وہ دوبارہ آئے تو فوراً میرے پاس یہ اطلاع لے کے آنا ہے، اور اسے اپنے سپاہیوں سے ملوا دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت مرضی آئے، میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، اسے فوراً میرے پاس لے آنا۔ ابھی 3 راتیں ہی گزری تھی کہ وہ شخص اطلاع لے کے آ گیا۔ سپاہیوں نے اس کو سلطان تک پہنچایا۔ سلطان جاگ رہے تھے، فوراً سے تیاری پکڑی اور اس کے ساتھ اس کے گھر ہو لیے۔ گھر پہنچتے سار اہل خانہ کی نشاندہی پہ وہ شخص جہاں سو رہا تھا وہیں پہ فوراً اپنی تلوار کے وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر چراغ جلایا گیا۔ سلطان نے اس کی شکل دیکھی اور اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے۔ شکرانے کی نماز سے فارغ ہو کر سلطان نے اہل خانہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کو کچھ موجود ہے؟ تو اس شخص نے سلطان سے کہا کہ ایک چونٹی سلیمان کی کیا خدمت کر سکتی ہے؟ گھر میں جو بھی کھانے کو موجود ہوگا میں حاضر کرتا ہوں۔ دسترخوان سے کچھ روٹی کے ٹکڑے ملے، وہ سلطان کو دے دیے۔ سلطان نے ان روٹی کے ٹکڑوں کو اتنے شوق سے کھایا جیسے اس سے لذیذ خوراک انہوں نے زندگی بھر نہیں کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اہل خانہ سے معذرت چاہی اور انہیں بتایا کہ جس دن سے مجھے اس بارے میں خبر ملی ہے میں نے اس دن سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک آپ کے گھر کو اس شخص سے پاک نہیں کرتا اپنے اوپر رزق کو حرام سمجھوں گا، اور میں نے ان 3 دن میں کوئی چیز نہیں کھائی۔ اس کے بعد اس شخص سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں یہاں اپنے کسی بیٹے کو قتل کرنے آیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے درباریوں میں سے کوئی شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے مزاج سے واقف ہیں، لیکن بادشاہوں کی اولادیں ہی ہوتی ہیں جو غرور میں مست ہو جاتی ہیں، اور میں جتنا اس بارے میں سوچتا گیا میرا شک اتنا ہی اپنے بیٹوں کی جانب جاتا گیا، لیکن اس کو قتل کرنے کے بعد جب اس کی شکل دیکھی تو میں نے 2 رکعت شکرانے کی نماز کے اس لیے ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے محمود کے لڑکے ایسے نہیں کہ وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ بڑھائیں۔ ناظرین، یہ تھے سلطان محمود غزنوی اور ان کی زندگی کا ایک واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔